سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر مکہ ہے نبی کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد استاد عظیم وقار مناظر اسلام محقق دوران شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ مفتی محمد عبدالمجید خان صاحب سیدی رضوی دامت برکاتہم عالیہ ہم سب کے سامنے جلوہ فکر ہوں گے انشاءاللہ آپ کے خصوصی خطاب سے اپنے قلب و اذہان کو منور کریں گے۔ فی الوقت دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے انتہائی محترم مکرم فاضل جلیل فاضل نوجوان حضرت علامہ مفتی محمد عبداللہ سعیدی صاحب سے نوازگار تشلاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ درود پاک تمام آبا پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا وآقانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، مل کے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ احباب عظیم وقار، میں اس لائق تو نہیں کہ میں کچھ اپنے اس جامعہ کے اندر عرض کر سکوں۔ خطاب ذیشان اور تقریر دلپذیر میرے استاد محترم الحاج الحافظ القاری مفتی محمد عبدالمجید خان صاحب سعیدی دامت برکاتہ العالیہ کا ہی ہوگا۔ بس بھائی جان نے حکم فرمایا ہے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ میرے نبی پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ذرا سبحان اللہ کہیں تو انشاءاللہ سینہ ضرور مدینہ بنے گا۔ صرف ایک نقطہ میں نے عرض کرنا ہے،
جب حضور علیہ السلام کے دل مبارک پر اللہ کا کلام اترا ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے، جہاں نبی پاک کو اور بہت سارے معجزے ملے ہیں، یہ قرآن بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ قرآن وہ عظیم معجزہ ہے جو آج بھی عنوان ہمارے سامنے موجود ہے۔ نقطے کی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی۔ مجھے بولیے ذرا آواز سے، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، قبر کی مٹی انہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، ان کے جسم صحیح اور سلامت رہیں گے۔ ان 5 ہستیوں میں سے ایک ہستی کا میں ذکر کر دوں، وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے اللہ کے کلام قرآن کو حفظ کیا ہو، اللہ کے کلام قرآن کو حفظ کیا ہو۔ حافظ قرآن کا جسم جناب اس کی قبر میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نے ان آیات بینات کو صرف حفظ کیا، مٹی اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے مصطفیٰ آج بھی اپنے مزار میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ اسی طرح زندہ و سلامت ہے جس طرح 1400 سال پہلے زندہ و سلامت۔ یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا، یہ عقیدہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے عطا فرمایا، جس کلام کو پڑھنے والا ہمیشہ اپنی قبر میں زندہ رہ سکتا ہے۔ جس محبوب پر یہ کلام نازل ہوا، وہ محبوب اپنے مزار پر انوار میں کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے ایسے نہیں فرمایا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب قرآن مردہ دلوں کو جلاتا ہے، جناب زندگیاں عطا فرماتا ہے۔ میں آپ سے آج ختم قرآن کے اس بہترین موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ساری چیزیں چھوڑ دو، قرآن سے ناتا جوڑ لو، کیونکہ یہ خود بھی مردہ نہیں ہے، اپنی تلاوت کرنے والے کو بھی مردہ نہیں کرتا۔ یہ خود بھی زندہ ہے، جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ بھی زندہ رہے گا، اور رہے گا اسی کا چرچا ہی رہے گا جو قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا۔ میں اپنے بھائی شہزادہ ظہیر صاحب کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، ابھی انہوں نے جو شعر پڑھا ہے لگے ہاتھوں عرض کر دوں۔ وہ قرآن جب حسین کی زبان پر آئے، سر تن سے جدا ہو جائے، اس کے باوجود بھی، کٹنے کے باوجود بھی، ہر جسم علیحدہ ہو جائے جناب، اس کے باوجود بھی پھر قرآن ایسی وفا کرتا ہے، لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ مر گئے وہ جو اور ہوں گے، جن کے مر گئے، جو قرآن سے یاری لگانے والے ہیں، وہ سر کٹوا کے بھی زندہ رہتے ہیں، سر کٹوا کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ اور میں عرض کروں یہاں پر، یہ وہ حسین ہیں جن کے بابا نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ لیکن وہ سر کہتے ہیں کہ نہیں لگا، ہاتھ میں اٹھا تشریف لا چکے ہیں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، شان قرآن مجید کے حوالے سے امام حسین نے قرآن پڑھا، تلاوت کا حق ادا کر دیا، اور کیوں نہ ہوتا جن کے بابا جناب گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے ایک رکعت پر قدم رکھتے ہیں، ابھی دوسری رکعت پر قدم نہیں جاتا، قرآن پہلے ختم ہو جاتا۔ اور جن کی والدہ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہے کہ چکی پیستے ہوئے ابھی دانہ ڈالتی ہیں، چکی کا پھیر دوبارہ وہاں تک نہیں آتا، قرآن شریف پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ جن کے والدین اس طرح قرآن پڑھنے والے ہوں، پھر شہزادے بھی امام حسین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں قرآن مجید کی تلاوت سے
लगन लगाने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे माशाअल्लाह ऊंचा हमारा स्टैंड आज मौजू ही करबल के कारी की तरफ चला गया। दुनिया में बेमिसाल है शुजाअत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, अरे कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। सूरत अंदाज के साथ जनाब जवाब मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला सईदी साहिब माशाअल्लाह किताब दिलपजीर से हमारे गुरबज़हान को बराबर फरमा रहे थे। उस्ताद अली वक़ार का फैज़ है, मुझ पर भी है, सब पर भी है। और जैसे हज़रत फरमा रहे थे ये हमारा इदारा है, बज़्म नबवी में यहीं से मैंने नकाबत और नात तकरीर करना शुरू की तो उस्तादों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पढ़ने की सादत मिलती है। ये फ़कत उस्तादों के कदमों की खाक का सदका है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे उस्ताद अली वक़ार को इज़्ज़त और शान के साथ, सेहत और सलामती के साथ जिंदा और सलामत रखे, इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। आइए एक नारा बुलंद कीजिए जरा, नारे तकबीर। मुझे पता लगे सारे जाग रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत, फैज़ाने करम हुजूर गज़ाली ज़मान हुजूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मजीद खान साहब सईदी। सारे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद अली वक़ार तशरीफ़ फरमा है और बग़ैर किसी तख़ीर के मैं उस्ताद अली वक़ार के हवाले माइक कर रहा हूँ। अपने खुसूसी खिताब से हमारे गुरबज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं, जगह देते हैं कुर्ब ख़ास में उस शख्स को इतनी, जगह देते हैं कुर्ब ख़ास में उस शख्स को इतनी, नबी के इश्क में जिस कदर कोई मानूस होता है, ताल्लुक़ इससे बढ़कर क्या होगा काज़मी घराने से, मेरे सीने में दर्द होता है उन्हें महसूस होता है। दावत खिताब उस्ताद अली वक़ार मुनाज़िर इस्लाम मुहक्किक़ दौरा शेखुल हदीस व तफसीर फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा हुज़ूर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मजीद खान साहब सईदी रज़वी दामद बरकातुहुल कुद्सिया अपने रूहानी वजदानी ईमानी हक्कानी नूरानी बयान से हमारे गुरबज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। बाबाज़ बुलंद आपने नारा लगाना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फैज़ाने करम हुजूर गज़ाली ज़मान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल-महदीयीन व अत्बाइहि व अलैना मअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मावाना व वल्दाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि
أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روشی پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. باغاز بلند پڑھیے، مل کر پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمین. محترم حضرات، ختم قرآن مجید کی اس تقریب سعید میں سب سے پہلے میں اپنے عزیز بیٹے اور ان کی پوری جماعت کو تراویح کی صورت میں مکمل قرآن شریف کے پڑھنے اور سننے پر ہدیہ تہنیت اور تحفہ تبریک پیش کرتا ہوں. اس کے بعد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں سب حضرات کے روزوں کو، قیام کو، قیام رمضان کو، تراویح کو اور تراویح کی صورت میں خصوص کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت اور سماعت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ماہ مقدس کے جملہ فیض و برکات سے ہم سب کو بہرہ بر فرمائے. قرآن مجید کے حوالے سے جو کہ تقریب ہے، اس لیے اسی مناسبت سے میں چند جملے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ جو تقریب ہوتی ہے یہ اظہار تشکر کی محفل ہوتی ہے اور اظہار فرحت کی محفل ہوتی ہے، یعنی خوشی منانا، خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا اور اس نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور یہ ایسا امر ہے کہ جس کا حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ایک آیت کریمہ جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کی، اس کے اندر اسی مسئلے کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. الفاظ سنیے دوبارہ اور پھر ترجمہ اور اس کے بعد اس کا جو مفہوم ہے اس پر غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، لوگوں کو یہ بتا دیں، بفضل اللہ و برحمتہ. پیچھے جو آیت کریمہ اس آیت سے جو پہلی آیت ہے اس میں قرآن مجید کا بیان ہوا.
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور. اس پوری آیت میں قرآن مجید کا تذکرہ ہے. قرآن مجید کا تذکرہ فرمانے کے بعد فوری اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا قل، میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں، یہ فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ قرآن کی نعمت جو میں نے تمہیں دی، یہ قرآن کی نعمت جو تمہیں ملی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے تمہیں ملی ہے. سبحان اللہ. تو یا اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے؟ کس چیز کا ہمیں پابند فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہذا ان کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں. سبحان اللہ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت کے حاصل ہونے پر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں، اظہار مسرت کریں، خوشیاں منائیں. ایک بات میں یہاں پہ ابھی سے عرض کر دوں، یہ فَفْرَحُوا نہیں فرمایا، فَبِذَلِكَ فَفْرَحُوا، کہ اس کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ، اظہار مسرت کرو. یعنی مخاطب کا صیغہ نہیں ہے بلکہ غائب کا صیغہ ہے فَلْيَفْرَحُوا. اگر فَفْرَحُوا کے لفظ ہوتے تو اس سے ایک احتمال نکل سکتا تھا، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شاید اس کا حکم صرف پہلے دور کے لوگوں کو ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اہل بیت عظام علیہم الرضوان کو یہ حکم ہے. یہ احتمال اس سے نکل سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فَلْيَفْرَحُوا فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ حکم رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. جس کو یہ نعمت ملتی جائے وہ خوش ہوتا جائے، اور جس کو یہ نعمت حاصل ہو وہ اظہار مسرت کرے. اب ایک بات تو آپ نے یہ سن لی، ہمارے یہاں مروج ہے کہ ایک دوسرے کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. تو کچھ حضرات کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات پر یہ جماعت بڑی عجیب ہے، مبارکباد مبارکباد مبارکباد. ربیع الاول شریف کا چاند ہو تو مبارکباد، رمضان شریف کا چاند نظر آئے تو مبارکباد، حج عمرہ سے آئے تو مبارکباد. پتہ نہیں یہ کیا ہے ان کو. تو میں اس حوالے سے ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مبارک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے حصول پر. تو پہلی بات تو یہ سمجھے قرآن نعمت ہے کہ نہیں. تو جب یہ نعمت ہے اور نعمت بھی عظما ہے تو پھر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مبارکباد پیش کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ بات خود حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنن کریمہ سے ثابت ہے. آواز کم کر دیں. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم و جلیل صحابی جن کا لقب ہے سید القراء. قرآن کی محفل ہے تو اس لیے میں نے کم مثال بھی ایسی ہونی چاہیے. سید القراء کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے عملوں کے حساب سے قیامت کے دن مختلف گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے، برائی میں ہوں یا نیکی میں ہوں. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کوئی برائی کرتا ہے کسی قسم کی، اور برائیوں کے کئی اقسام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے نماز ادھر ہو جاؤ، روزہ خور ادھر ہو جاؤ، سود خور ادھر ہو جاؤ، رشوت کھانے والوں ادھر ہو جاؤ، چور ایک طرف ہو جاؤ، ڈاکو ایک طرف ہو جاؤ. گروپ بنے گے ان کے. یوم الدین یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، قرآن شریف کی نص سے صریح موجود ہے. گروپ بنا جائیں گے. اسی طرح سے نیکی کے حوالے سے بھی
اللہ تعالیٰ لوگوں کے گروپ بنائے گا. جو نماز سے محبت رکھتے تھے ایک طرف ہو جاؤ, جن کو روزے سے لگن تھا وہ ایک طرف ہو جاؤ, جو قرآن زیادہ پڑھتے تھے ایک طرف ہو جاؤ, جن کا اوڑھنا بچھونا نبی کا درود تھا وہ اپنا گروپ بنا لو. تو جب گروپ بنائیں گے تو ان نیکوں میں جو سب سے بڑا نیک ہوگا وہ بنے گا قائد, وہ بنے گا ان کا رہبر, مقتدا, پیشوا. یعنی جنت میں جب داخل ہوں گے تو وہ آگے ہوگا, باقی سب اس کے پیچھے ہوں گے. تو حضور کے ایک صحابی ہے جو سید القراء ہے, سید القراء. اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن قاریوں کی, حافظوں کی ایک علیحدہ ٹیم ہوگی, ان سب کی قیادت ہوگی اس صحابی کے پاس جن کا لقب ہے سید القراء. اس میں گرامی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام یاد کر لیجئے, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو سید القراء کا لقب ملا سرکار کے دربار سے. حضور نے ان کو یعنی سند دی, یعنی جس طرح امتحان ہوتا ہے اور امتحان میں بندے کو پاس ہونے پر پوزیشن ملتی ہے اور اس حوالے سے اس کو کوئی اعزاز کے حوالے سے بھی کچھ یعنی سند دی جاتی ہے خصوصی, کوئی اول نمبر, کوئی دوم نمبر, کوئی سوم نمبر, کوئی ٹاپ گریڈ, کوئی ممتاز با شرف, مختلف اصطلاحات ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو یعنی ممتاز با شرف قرار دیا قرآن شریف کے حوالے سے. فرمایا یہ سید القراء ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی, سبحان اللہ, کیا رتبہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ہاتھ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سلام بھیجا. جبریل جا تو ویسے رہے ہو میرے محبوب کے دربار میں, تو میرے محبوب کی وساطت سے ابی کو میرا سلام کہنا. اللہ جس کو سلام بھیجے ان کا کیا رتبہ ہوگا. اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا خواب کی حالت میں, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب کی حالت میں اس دنیا میں ہو سکتا ہے. شکریہ جناب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کلام تیری زبان سے سنوں, مجھے قرآن شریف سناؤ. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے الحمد سے سنانا شروع فرمایا. پہلا پارہ مکمل, دوسرا جو نہیں بولے گا وہ نامکمل, تیسرا بھی, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں. ٹائم کے مطابق میں اب جوڑے بنا رہا ہوں, یہاں تک کہ 26 پارے انہوں نے سنا لیے. سورت والذاریات جب شروع فرمائی 26 پارے کی آخری سورت, اور اس کے آخری رکوع میں پہنچے ہیں اور آیت کریمہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو اللہ تعالیٰ نے لقمہ دیا, فرمایا بالکل صحیح ہے, انی انا الرزاق ذو القوة المتین. تو اس پر حضرت ابی کی آنکھ کھل گئی. تو اللہ تعالیٰ جس سے اپنا کلام سننا پسند کرے وہ کتنے رتبے کا مالک ہے بندہ. یہ حضور کے شاگرد ہیں, سرکار کے تلمیذ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا امتحان دیا. جو بات میں مبارکباد کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ فرمائیں. حضور نے فرمایا ابی یہ بتاؤ قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے. اب اس کے دو معنی ہوتے ہیں سوال کے. ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف کس کے زیادہ ہیں, کلمات کس آیت کے اندر سب سے زیادہ ہے, لفظوں کے اعتبار سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے.
لیکن یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے، کیونکہ لفظوں کے اعتبار سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اور مانوی حیثیت سے ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ گئے کہ حضور کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ بعض اوقات سوال ہوتا ہے، لفظوں سے اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پوچھنے والے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک بندہ آ گیا اور کہنے لگا ایک بزرگ سے، وضو کی ترکیب بتاؤ۔ کیا کرو؟ وضو کی ترکیب بتاؤ۔ اچھا، ترکیب سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے طریقہ بتاؤ کہ وضو کس طرح کرتے ہیں۔ آگے بندہ پڑھا لکھا تھا، تو جن سے پوچھا گیا بزرگ سمجھ گئے کہ جب بندہ پڑھا لکھا ہے تو یہ وضو کا طریقہ نہیں پوچھنا چاہتا، بلکہ یہ کچھ اور پوچھنا چاہتا ہے۔ تو فوری اور برجستہ اور فی البدی جواب دیا، واو دواد واو کو ملاؤ تو وضو بن جائے گا۔ اس نے کہا بالکل یہی ہے، واو دواد واو ملا دو جی تو وضو بن جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ بظاہر سوال سے کچھ اور مقصد ہوتا ہے، لیکن مانوی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے۔ تو حضور نے جب فرمایا کہ ابئی یہ بتاؤ کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو مفہوم سمجھ گئے، حضور کا مطلب سمجھ گئے۔ لیکن اب سوچا کہ حضور سے تو میں پڑھا ہوں، سرکار سے تو میں نے حاصل کیا ہے، میں اپنی علمیت حضور کے سامنے کیسے جتاؤں؟ لہذا فیصلہ یہ کیا کہ سوال کا جواب دینے کی بجائے ادب کا مظاہرہ کیا جائے۔ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، میں کیا ہوں اللہ کے رسول کے آگے اپنی علمیت جتانے والا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے بار بار فرمایا کہ بتانا پڑے گا۔ جی سمجھ گئے کہ اب یہ ادب کا مسئلہ نہیں، اب حکم کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور ایک جملہ الامر فوق الادب، جب ادب اور حکم جمع ہو جائیں تو فوقیت کس کو ہوتی ہے؟ حکم کو۔ سمجھ گئے کہ حضور فرمانا چاہتے ہیں، حضور یہی پسند فرماتے ہیں، میں اس کا جواب دوں۔ عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت جس معنی میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہے آیت الکرسی۔ حضور نے فرمایا شاباش، جیت گئے، پاس ہو گئے۔ اور پھر فوری فرمایا لِيَهْلِكَ الْعِلْمُ لِيَهْلِكَ الْعِلْمُ، اے ابئی یہ علم تمہیں مبارک ہو، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ اور علم کس چیز کا تھا؟ قرآن کا ایک مسئلہ تھا۔ جب قرآن کا ایک مسئلہ معلوم ہو جائے تو مبارکباد، پورا قرآن پڑھے تو کیوں نہیں مبارکباد؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو جس مقصد کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، میں نے وہ ایک جملے میں اس کی وضاحت کی۔ اچھا، اگلی بات یہ تھی کہ آخر قرآن شریف پر خوش کیوں ہوں، خوشیاں کیوں منائیں؟ اللہ تعالیٰ نے آخری جملے میں جو بیان فرمایا تو وہ اس سوال کا جواب بن رہا ہے۔ یار آواز زیادہ نہ کرو۔ حافظ صاحبان تشریف فرمائیں، آخری جملہ کیا بنتا ہے اس آیت کریمہ کا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ آگے پڑھو، کنجوسی نہ کریں جی، یا تواضع سے زیادہ کام نہ لیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ فرماتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے، ہر اس نعمت سے بڑھ کر ہے۔ یجمعون مضارع کے صیغے سے بیان فرمایا کہ لوگ، دنیا کے لوگ سب کے سب جمع ہو کر دنیا کی تمام نعمتیں اب جمع کرنا شروع کر دیں اور قیامت تک جمع کرنے میں لگے رہیں، تو فرمایا وہ سب کی سب نعمتیں ایک طرف
اور قرآن والی نعمت ایک طرف. برابر نہیں بلکہ بہتر ہے. ہوا خیر جی مساوم بما یجمعون نہیں برابر ہے ان کے جو سب مل کر جمع کریں، بلکہ خیر مما یجمعون جو کچھ یہ اب جمع کریں قیامت تک جمع کریں ان سب کے مقابلے میں قرآن کی نعمت سب سے بڑھ کر ہے. تو جب تمہیں بیٹا ملے تو مبارک دیتے ہو، اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے. کاروبار چل پڑے تو مبارک دیتے ہو جی، کوئی مشکل حل ہو جائے تو مبارک دیتے ہو. تو قرآن جیسی جب نعمت مل گئی سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے تو فل یفرحوا کیوں نہیں ہونا چاہیے، خوشیاں کیوں نہیں منانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں منانے کا ہمیں حکم دیا. اب میں ذرا ایک جملہ آپ کی اجازت سے اس کی وضاحت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر بات کو مکمل کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے ایک جملے میں اس بحث کو مکمل کرتا ہوں. ساری نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف، یہ بڑھ کر کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں دنیا کی، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، رہنے کی ہوں، آسائش ہوں، اور جس حوالے سے بھی ہوں، وہ ہے عارضی، وقتی، ٹمپریری. اور قرآن کی جو نعمت ہے یہ ہے دائمی، یہ ہے ہمیشہ کی. جی جتنا جمع کیا وہ یہیں پہ رہ جائے گا. جی اربوں خربوں بندے نے جمع کیے جی، وہ یہیں پہ رہ جائیں گے. بندہ گیا اور مال وارثوں کے حوالے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ نہیں کیا جاتا کہ بھئی اس نے جو سونا چاندی جمع کیا قبر میں رکھ دو ساتھ، جی گناہ بھی ساتھ ہوگا، رکھ بھی نہیں سکتے، جی اسراف میں شامل ہوگا. تو ساری نعمتیں ادھر رہ جاتی ہیں، وقتی ضرورت پوری کی پھر ان کی ضرورت ختم ہو گئی. قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کی ضرورت ایک وقت میں نہیں، قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے. میں اس کو اگر ایک جملے میں پورا کرنا چاہوں تو جملہ یہ bنے گا، ساری نعمتیں موڑ کی ساتھی ہیں اور قرآن توڑ کا ساتھی. یہ دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، اور میدان محشر میں بھی ساتھ. دیکھیے بھئی میں آپ سے دنیا کے حوالے سے یعنی یہاں سے بات چلی تو اسی کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لیتے ہیں. قرآن کے بغیر نماز ہوگی؟ پچھلوں کی ہو جائے گی؟ آخر خاموشی کیوں ہے پھر بتائیں، پھر بولیں. ہوگی جی؟ سارا کچھ پڑھے قرآن نہ پڑھے جی، نماز پڑھیں، تحریمہ کہیں، صلاح پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، سارا کچھ کریں، قرآن چھوڑ دیں جی، ہو جائے گی نماز جی. اور یہ رکوع سجدہ جو کیا یہ بھی تو قرآن نے کہا تھا جی. قرآن جو ہے یہ بنیاد ہے ہمارے تمام ارکان کی، تمام احکام کی. اس کے بغیر کوئی ہمارا مسئلہ مکمل نہیں ہو سکتا. قدم قدم پر ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. میں اس کو مکمل کرنا چاہوں تو ایک جملہ یوں عرض کر سکتا ہوں کہ یہ زندوں کا بھی کام آتا ہے، مردوں کا بھی کام آتا ہے جی. یہ زندوں کو بھی کام آتا ہے، مردوں کو بھی کام آتا ہے. قرآن دنیا کا ساتھی اور قبر کا ساتھی. وہ کیل لگا رہے تھے صحابی، گاڑ رہے تھے خیمہ. ایسا جو کیل لگائی اوپر سے ہتھوڑے کے ساتھ یا اینٹ پتھر کے ساتھ اس کو یعنی اوپر مارا، اور کیل کو مضبوط کرنے کے لیے، کیل گاڑنے کے لیے کوشش کی تو اندر سے آواز آئی زمین کے اندر سے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ڈر گئے جی، میں نے کیل کہاں گاڑ دیا، یہ کون قرآن پڑھ رہا ہوگا. سیدھے حضور کے پاس گئے. اب دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ، واقعہ دیکھا خود حضور کی عدم موجودگی میں. حضور تو جہاں تشریف فرماتے، یہ دوسری جگہ پہ کیل گاڑ رہے ہیں.
لیکن جو بات سمجھ نہیں آ رہی اور وہ بھی زمین کے اندر کی، تو اس کی تفصیل کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، ادھر کا مسئلہ ہو تو حضور حل کریں گے، اور جو نظر نہ آ رہا ہو اس کا حل بھی حضور ہی پیش فرمائیں گے۔ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ جی غیب کا علم حضور کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا، یہ بحث بھی ختم ہو گئی، ختم ہو گیا اس کا۔ اب صحابی حضور کی خدمت میں حضرت میرے آقا میں نے کیل گاڑا تو اندر سے آواز ہے، یہ کیا ہوگا؟ فرمایا اندر قبر ہے، قبر میں ایک بے مثل بشر ہے، اس کو اس صورت سے محبت تھی، پڑھتا تھا، وہ پڑھ رہا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جو بندے کو قبر کے اندر کام دیتی ہے۔ تو قرآن دنیا کا بھی ساتھی، آخرت بعد میں ہے، یہ برزخ ہے، بولو یہ عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، برزخ کا بھی ساتھی۔ اب آخرت کا مرحلہ جب آئے گا تو جو آدمی قرآن شریف سے محبت رکھتا ہے، اس کی تلاوت ایمان اخلاص سے بکثرت کرتا ہے، تو قرآن شریف اس کے ساتھ آ جائے گا۔ قرآن شریف اس کے پتہ نہیں، روزہ تو نہیں لگا ہوا، رات کا ٹائم ہے، روزہ تو نہیں ہوتا ہے، تو پیاس ہو سکتی ہے بھی، گلا خراب ہو جی، لیکن موسم تو ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ، اور ایمان بھی ایمان افروز محفل بھی ہے، اس سے تو سینے میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے تو پھر بھی گلا صحیح ہو جاتا ہے۔ قرآن ساتھ ہو جائے گا، بولو کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ جی میں ایک بات بتانا لگا، ذرا ذہن میں آ رہی، چلو میں نے کہا فائدہ اٹھا۔ پڑھنے والا ایک ہوگا یا کئی ہوں گے؟ جی ایک دو ہوں گے پڑھنے والے؟ جی 150 1000 لاکھ روئے زمین پر جو مسلمان پھیلے ہوئے ہیں صاحب ایمان، تو بتائیں اربوں خربوں میں ہو جائیں گے قیامت تک یا نہیں؟ کچھ عرب تو ہیں نا مسلمان اس وقت، بد عقیدہ کو نکال دیں جی، کچھ عرب صحیح العقیدہ پھر بھی بن جائیں گے، قیامت تک جتنے آئیں گے اربوں خربوں بن جائیں گے نہیں بن جائیں گے؟ تو قرآن ان سب کے ساتھ ہوگا۔ بندے زیادہ ہیں یا قرآن زیادہ ہے؟ قرآن ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور بندے ہیں اربوں خربوں، اور ایک ہو کر سب کے ساتھ ہے، تو پھر کیوں چھیڑتے ہو حاضر ناظر کی بحث؟ یہ تو وہ نعمت ہے جو حضور لائے، جب اس کی شان ہے تو لانے والا کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان لانے والے جہاں جہاں بھی ہوں، اہل ایمان روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ہوں، حضور کے ظاہری زمانے پاک میں ہوں یا قیامت تک آنے والے جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، مومن کی جان مومن کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا حضور قریب ہے ان کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا فائدہ اٹھا دو، قرآن آ جائے گا ساتھ، صرف کھڑا نہیں ہوگا بلکہ دے گا ساتھ۔ ساتھ کھڑا ہونا اور ہوتا ہے اور ساتھ دینا اور ہوتا ہے۔ جس کو اپنی اپنی پڑی ہو دوسرے کی ساتھ کیا دے گا جی؟ اگر یہ ساتھ بھی کھڑا ہو، اپنی پڑی ہوئی ہو تو وہ اپنی کے اندر ہوگا، دوسرے کی اس کو فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ قرآن کو فکر ہوگی پڑھنے والے کی، جب گناہگار ہوگا صحیح العقیدہ ہوگا لیکن ہوگا گناہگار، جہنم کا مستحق ہوگا، عذاب کے حوالے سے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، تو قرآن آ جائے گا میدان میں۔ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کی میرے ساتھ دوستی تھی، نیند اس نے چھوڑی تھی، آرام اس نے ترک کیا تھا، میرے ساتھ لو لگائی تھی، یا مجھے قرآن سے نکال دے، قرآن کی صورتیں کہیں گی، یا پھر جس نے میرے ساتھ دوستی لگائی اس کو میری دوستی کا فائدہ ہونا چاہیے، عذاب نہیں ہونے دوں گا۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟
جی یہ جو شفاعت کے قائل ہیں نا ان کے لیے مسئلہ مشکل نہیں ہے، جو شفاعت کے قائل نہ ہوں ان کے لیے پرابلم بن جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس مسلمان کا کچا بچہ گر جائے، کچا بچہ حمل کی مدت سے پہلے 9 مہینے سے پہلے حمل گر جائے اور وہ فوت ہو جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچا بچہ ہو کچھ دیر زندہ رہے، ہو سکتا ہے مرا ہوا نکلے، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا، کچا بچہ اگر ہوگا نبی کے غلام کا، کچا بچہ اگر وہ گرا ہوگا دنیا کے اندر مسلمان کا صحیح العقیدہ کا، اور وہ گنہگار ہوں گے اور ان پر عذاب کا فیصلہ ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں وہ کچا بچہ مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جائے گا اور وہ جھگڑے کے انداز میں بات کرے گا۔ لو جی، کس کے انداز میں؟ جس طرح کوئی قرض خواہ اپنے مقروض سے مطالبہ کرتا ہے جی، اور اس کا لہجہ بھی تند اور تیز ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اسی انداز سے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا، لیکن وہ جھگڑا نہیں ہوگا، وہ لاڈ ہوگا۔ ہمت کرو ذرا جی۔ چھوٹا بچہ جب اپنے باپ سے، اپنے ماں باپ سے خرچی کا مطالبہ کرے، نہ مل رہی ہو جی، لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، گریبان پکڑ لیتا ہے، لڑائی تک معاملہ پڑ جاتا ہے، بچہ لڑائی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ جس نے کیا وہ بولے، نہ کیا ہو تو پھر ماشاءاللہ چپ رہے جی۔ یہ لاڈ پیار کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہے محب محبوب، محبوب حقیقی، یہ ہیں اس کے محب، تو وہ کہے گا کہ یا مجھے بھی ان کے ساتھ دوزخ میں بھیج دے، نہیں تو میں نہیں جانے دوں گا ان کو دوزخ میں جی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ کیا پدی کا شوربہ، اتنے سے تو ہو، کچے ہو کر تو آئے تھے دنیا میں، تمہاری کیا حیثیت ہے میرے ساتھ بات کرنے کی، بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کچے بچے سے فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنۃ، اپنے رب سے لڑنے والا کچا بچہ لڑ نہیں، جھگڑا نہ کر، لے جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں۔ اب میں دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں، کچے بچے تک شفاعت کریں، حضور جس قرآن کو لے وہ شفاعت کرے، اور حضور کو یہ منصب بھی نہ ہو، حضور کو یہ حق بھی حاصل نہ ہو جی۔ حضور بطریق اولا شفیع امت ہے، اس لیے سنی جب صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اس کا صلاۃ والسلام پورا نہیں ہوتا جب تک وہ یا شفیع المذنبین نہ کہے، سبحان اللہ جی۔ تو میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کی نعمت ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، بڑھ کر کیسے ہے؟ ہر نعمت ہے موڑ کے ساتھی، اور قرآن ہے توڑ کا ساتھی، جب تک جنت میں نہیں پہنچوائے گا مسلمان کو جی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہو خیر مما یجمعون، قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی دوسری ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، ہر نعمت سے افضل ہے۔ میں ایک جملہ، آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی شان ہو، صاحب قرآن کا ذکر نہ ہو، محفل ادھوری ہوگی، کیونکہ قرآن ملا حضور کے صدقے، رمضان ملا حضور کے صدقے، جس کو ملا وہ بولے باقی چپ رہے، نماز ملی حضور کے صدقے، فریضہ حج کی سعادت ملی حضور کے صدقے، کلمات طیبات کا عظیم ورد نصیب ہوا حضور کے صدقے جی، قرآن حضور کے صدقے، رمضان حضور کے صدقے، بلکہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، میرا محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے رب بھی جس کو ملا ہے تو یہ بھی حضور کے صدقے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے۔ اب میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میلاد شریف مناتے ہو؟ یہ جو چوب ہے ڈر کے پتہ نہیں مقدمہ تو نہیں ہو رہا ہے، مقدمہ نہیں جنت میں پہنچا رہا ہوں، ہمت کرو ذرا، ایسی بات بتا رہا ہوں جو جنت میں لے جائے جی۔ عقیدہ صحیح لے جاتا ہے بندے کو جنت میں،
اور عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی بات نہ ہو۔ یار ایک منٹ ذرا صبر کرو، یہ کیا پڑ گئی آپ کو؟ تشریف رکھیں ذرا، ادھر آئیے، دروشی پڑھیے۔ یہ بند ہی اچھی ہے، کھول گئی تو پھر سارے کہیں گے بھی اب تقریر بند کریں۔ قرآن شریف حاصل ہو جائے تو اس پر ہمیں حکم ہے خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اس سے میلاد کی خوشیاں منانے کا مسئلہ واضح ہو گیا، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن ضروری، اور صاحب قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ضروری۔ قرآن اور صاحب قرآن لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن حضور سے جدا نہیں اور حضور قرآن سے جدا نہیں۔ ایک جملہ کافی سمجھتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا، یعنی یہ تابعین ہیں پوچھنے والے، صحابہ نہیں ہیں۔ صحابہ بھی مسئلے پوچھتے تھے حضرت ام المومنین سے، لیکن یہ مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تابعین نے پوچھا۔ آپ نے تو بہاریں دیکھی ہیں، آپ نے تو انوار تجلیات اور رسالت کا مشاہدہ کیا ہے، ذرا حضور کا خلق تو بیان کرو۔ تو کیا فرمایا ام المومنین نے؟ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ حضور کا خلق دیکھنا ہو، اخلاق دیکھنا ہو، پاک کردار دیکھنا ہو، شیریں گفتار دیکھنی ہو، خد و خال دیکھنا ہو، حسن و جمال دیکھنا ہو، قرآن کو دیکھو۔ قرآن حضور کا خلق ہے، حضور کا کردار ہے، حضور کی گفتار ہے، حضور کا خد و خال ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے ادھر قرآن پڑھتے جاؤ، ادھر حضور کے بارے میں غور کرتے جاؤ، جو قرآن میں لکھا ہوگا حضور میں ملے گا، اور ادھر حضور کو دیکھتے جاؤ، پھر حضور کو دیکھنے کے بعد قرآن میں دیکھو، جو جو حضور میں دیکھا ہے وہ قرآن میں ملے گا۔ تو قرآن اور صاحب قرآن لازم ملزوم ہے۔ جان بخشی ہو تو ایک جملہ اور بول دو۔ یعنی جان بخشی جائے گی انشاءاللہ اس جملے سے۔ میں نے وہ صرف جگہ ریفریش کیا ہے کمپیوٹر کو، 10-15 منٹ کے بعد جی ریفریش کرنا پڑتا ہے نا کمپیوٹر کو، نہیں تو وہ تھک جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمپیوٹر بھی گرم ہو جاتا ہے، اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں، جو حضرات پڑھے لکھے پرابلم میں نہیں، یا دوسرے حضرات اس پر غور فرمائیں، کسی صورت کے اوپر لکھا ہوا ہے مکیتن اور کسی صورت کے اوپر لکھا ہے مدنیتن۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پچھلے حضرات سو رہے ہیں تو پھر دوبارہ سنیں۔ قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ سچی بات ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ مثلا قرآن شریف کھول کر دیکھ لیجئے، چیک فرما لیں، پہلی 2 صورتیں دیکھ لیں، فاتحہ اور سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ کے اوپر لکھا ہوگا سورۃ الفاتحۃ مکیۃ، اور اگلی صورت کے اوپر لکھا ہوا ہے سورۃ البقرۃ مدنیۃ۔ کچھ صورتیں مکی اور کچھ صورتیں مدنی۔ یہ مکی مدنی کیا ہوتی ہیں؟ 3 اس کی تفصیلیں ہیں، 3 معنی ہیں اس کے۔ جس آیت یا صورت میں اہل مکہ سے خطاب ہو وہ مکی، اور جس آیت یا صورت میں اہل مدینہ سے خطاب ہو وہ مدنی۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو آیت یا صورت مکے میں اتری ہو وہ مکی، اور جو مدینے میں اتری ہو وہ مدنی، جب بھی اتری ہو۔ لیکن علماء کی اکثریت کا جس تعریف و اصطلاح پر اعتماد ہے وہ یہ ہے
کہ جو آیت یا سورت ہجرت سے پہلے اتری ہو وہ ہے مکی، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہو وہ ہے مدنی۔ ہجرت کس کی؟ سرکار کی۔ حضور جب تک مکہ شریف میں تشریف فرما رہے، مکہ کو وطن بنائے رکھا، وہ ہے حضور کی مکی زندگی۔ اور جب حضور نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لائے، موطن و مسکن بنایا مدینہ طیبہ کو، تو یہ حضور کی حیات طیبہ بن گئی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان قرآن۔ بات بھی آخری فکر نہ کریں جی۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیں، جو آیت یا سورت ہجرت سے پہلے اتری، جی آگے بولیے، وہ ہے مکی، اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ ہے مدنی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے بھائی کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، تو صفت جب موصوف سے جدا نہیں ہوتی، اللہ جہاں ہے صفت وہاں ہے۔ اللہ کسی ایک جگہ میں نہیں، جی مقید نہیں۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاکستانی ہے، ہمت کرو۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہندوستانی ہے، یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ حجازی ہے، یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ افغانستانی ہے، کیونکہ یہ خطے ہیں، خطے سے محدود کر دیا۔ جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں، اور جو اللہ ہے وہ محدود نہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی خاموشی بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر، جی اللہ اکبر، اللہ اکبر بار بار کہنے کا یہ مقصد ہے۔ اللہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، وہ کسی زمانے میں کسی جگہ میں بند ہونے سے پاک ہے، محدود ہونے سے پاک ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہ فلاں جگہ میں ہے۔ میں کا یہ مطلب ہوگا جگہ بڑی ہے، اللہ چھوٹا ہے۔ آپ نے جب یہ بات سمجھ لی کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ ہر جگہ ہے، کسی جگہ میں مقید نہیں، تو اس کی صفت بھی تو مقید نہیں ہوگی نا۔ تو پھر کلام جب اللہ کی صفت ہے تو وہ مکی مدنی کیوں؟ وہ مکی مدنی کیوں؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے یہ مسئلہ بتایا ہے، یہ کتاب میرے محبوب کی تھی، ازل سے تھی، یہی فیصلہ تھا، اپنے محبوب کے سوا کسی کو نہیں دوں گا، یہ ملے گی تو صرف مدینے والے کو ملے گی، اور یہ حضور سے جدا نہیں، حضور اس سے کبھی جدا نہیں۔ دلیل یہ سوچو، یہ میرا کلام ہے، کلام میری صفت ہے۔ جب ذات لامحدود ہے، لامتناہی ہے، تو اس کی صفت بھی لامتناہی ہے، کسی جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں اپنے کلام کا بھی عنوان بدل دیتا ہوں جب میرے محبوب کا عنوان بدل جائے۔ میرے محبوب کا عنوان تھا مکی، تو قرآن نے کہا میں بھی مکی۔ میرے محبوب کا عنوان بن گیا مدنی، تو قرآن نے کہا میں بھی اب ہوں مدنی۔ حضور مدنی تو قرآن مدنی، حضور مکی تو قرآن مکی۔ تو معلوم ہوا قرآن صاحب قرآن لازم ملزوم ہے۔ اب میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن ہمیں مل گیا، بہت بڑی نعمت ہے، اس پر خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ قرآن نہ ملتا اگر حضور نہ آتے، قرآن کس کے صدقے میں ملا؟ تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، قرآن اور صاحب قرآن جب لازم ملزوم ہیں، قرآن کی نعمت ہمیں حضور کے صدقے میں ملی، تو جب قرآن کی نعمت ملنے پر ہم جشن قرآن منانے کے پابند ہیں، تو صاحب قرآن کے میلاد کے مہینے میں ہم میلاد کا جشن منانے کے کیوں پابند نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، عقیدہ حق اہل سنت۔ اب کہو الحمدللہ۔ جشن نزول قرآن نصیب ہے تو سنی کو، اور جشن میلاد النبی حاصل ہے تو سنی کو۔ الحمدللہ، سب کہیے الحمدللہ۔ کافی ہو گئی ہے جی، چلیں اٹھے پھر سلام پڑھیں جی۔
বিলাল ইসলাম, এই শেখ মানে সুফি সাহেব ছিলেন।